میرے قائد کو پکارا گیا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ بڑی مشکل سے بیماری کی حالت میں چل کے جاتے تھے, کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا, لیکن ناموس رسالت کا نعرہ اس وقت بھی لگایا ہے. اور غازی صاحب کے لیے اور اس تحریک کے لیے اصل مقصد ناموس رسالت ہے. اور میرے قائد نے یہ تو کہہ دیا ہے, محبوب کی عزت گھر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے. ایک بار نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے. آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اب سونے کا وقت نہیں ہے, اب جاگنے کا وقت ہے. میرے قائد کا یہ اعلان سنیت کے لیے ہے. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. جب جاگے اور یہ سنی تو ہر طاقت میں یہ بھاری ہے. ناکام ہے غیر صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو. اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سی, تیری سوچ پہ اب تک تاری ہے. مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے, مت ڈرنا ان بدخواہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. تو دیکھ لے اپنے ماضی کو, اس ملت کے ہر غازی کو. ہر ظالم غاصب لرزاں ہے, شیطان پہ ہیبت طاری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا ہے آصف جب جانا اپنی باری ہے. غازی صاحب موت سے ڈرے, بولے غازی صاحب موت سے ڈرے ہیں, اونچی بولے غازی صاحب موت سے ڈرے ہیں, اور اونچی بولے غازی صاحب کیا موت سے ڈرے ہیں. اور ایجنسیاں زور لگاتی رہی کہ غازی کے آنکھ سے ایک آنسو نکلے اور یہ کہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے, لیکن اس شیر کی چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہی ہے. ہر وقت مسکراہٹ. اس شیر نے بھی پھانسی پر جا کر یہ کہا تھا, اس وقت تک میرا پھٹا نہ کھینچنا جب تک میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤں. آج تم, آخری بات ہے سنو, آج تم یہاں پہ بیٹھے ہو سردی سے ڈر کے نعرہ نہیں لگا رہے. اس غازی نے تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ لگایا ہے. اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ, اور اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور آخری وقت جاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. غازی تیرے چار نشان. یہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے, کردار ہونا چاہیے. اٹھو میرے قائد کا ساتھ دو, اٹھو. دارا صراط مستقیم, تحریک صراط مستقیم کا وہ جو آخری نظام والا پہلو ہے وہ طریق لبیک یا رسول اللہ ہے. ہم نظام بدلیں گے, ہم نظام بدلیں گے, ہم نظام بدلیں گے. ہم پاکستان کی فضاؤں میں یہ نعرہ خوشبو کی طرح پھیلا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک اونچی آواز سے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. طریق لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دو گے؟ اونچی آواز سے بولو, طریق لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دو گے؟ ہم اپنے قائد محترم کو, اے بچوں کی والوں, بچے کی والوں, تمہاری طرف سے میں یہ اپنے قائد محترم کو میں یہ عرض کر رہا ہوں, جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہمارا خون گرے گا. غازی صاحب کے لیے بھی جان حاضر, ناموس رسالت کے لیے جان حاضر, اہل سنت کے لیے جان حاضر. ہم تو مرتے وقت بھی یہی نعرہ لگائیں گے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. دعوت خطاب دیتا ہوں اہل سنت والوں, اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جس نے نظام بدل دیا ہے, زمانہ بدل دیا ہے. اے سنیوں, تمہیں جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے, تمہیں یار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں, لو تیز ہے, سورج کی تمازت بھی بہت ہے, اس رت میں ہمیں چلنے کی عادت بھی بہت ہے. ہم اپنی انا کا کبھی سودا نہیں کرتے, حالانکہ ضمیروں کی تجارت بھی بہت ہے. نگاہ بلند, سخن کے نواز, چونک سوچ, یہی رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. آپ کے نعروں کی گونج میں میرے اور آپ کے پیارے قائد محترم فخر اسلام, عظیم ادبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر,
نکال کے نعرہ لگاؤ. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اتنے سست بیٹھے ہو, ابھی تک سستی ختم نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر. اس طرح نظام نہیں بدلتے, نظام بدلنے کے لیے تو جانے دینا پڑتی ہے. تم آواز نہیں نکالتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک. فریاد امتی جو کرے حال بار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. لک الحمد یا اللہ خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم, تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلیم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا, مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عظمت بتا رہے ہیں, انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے, قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ, رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی, بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی, جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی, غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی, نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا, ہر زمانے کا ہر مکان کا.
وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہے سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ سن لے منکر، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جلوہ آرائے مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما حضرت صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد شرک پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستان عالیہ شرک پور شریف، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بچے کی سرزمین پر بزم فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام آج کی تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے منتظمین کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھے یہاں پہنچ کر بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے پرنور اور مسرور ماحول کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور بڑی خوشگوار ہوائیں ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے کاروان سخن کو مدینہ منورہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ اس وقت میرا موضوع بھی حقیقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کہاں سے چلی ہے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کہاں تک گونجے گی۔ یہ قرآن و سنت میں اس کے دلائل کیا ہیں، اس نعرے کے زبان پر لانے کی شرائط کیا ہے اور نعرہ لگانے کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کی روشنی دل میں رکھتے ہیں، اور یہی وہ روشنی ہے
جو لوح محفوظ سے آئی ہے، یہ وہی روشنی ہے جو بدر و حنین کے جذبوں میں موجود تھی، یہ وہی روشنی ہے جو صفہ سے اٹھی، یہ وہی روشنی ہے جو اذان کربلا ہے، یہی وہ روشنی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری اور حضرت داتا گنج بخش اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم جیسی شخصیات نے کائنات میں تقسیم کی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں مگر ہمارے سینوں میں روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کی آج بھی موجود ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ گھڑا نہیں گیا بلکہ قرآن و سنت سے پڑھا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب العلم میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، فرمایا یا معاذ ابن جبل، ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ نعرہ دربار رسالت میں لگا۔ بدعتی وہ ہیں جو صحابہ کا دین چھوڑ گئے اور سنی وہ ہیں جو آج بھی دین صحابہ پہ قائم ہیں۔ لوگ اپنی تنظیموں کے نعرے گھڑتے ہیں، ہم گھڑتے نہیں، ہم قرآن و سنت سے پڑھتے ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، جو نعرہ دربار رسالت میں لگا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت کعب کو بلایا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یا کعب، تو بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، حضرت کعب نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نعرے کے اندر کوئی غلطی ہوتی تو سرکار درست فرما دیتے، اگر اس میں کوئی شرک و بدعت کا واقع ہوتا، سرکار سے پڑھ کر دین کا محافظ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام اس میں کوئی اصلاح کا حکم دیتے کہ معاذ بن جبل کعب کوئی اور لفظ بول لو یا اس میں سے ایک لفظ بدلو یا حرف بدلو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب پورے نعرے پر مہر تصدیق لگائی ہے تو سنی وہ ہے جس نے اس نعرے کا نہ لفظ بدلا ہے نہ حرف بدلا ہے بلکہ نہ زیر و زبر کو بدلا ہے۔ جس طرح وہ دربار رسالت میں گونج رہا تھا ایسے ہی بچی کے یہ بازار میں بھی گونج رہا ہے۔ یہ نعرہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار وفا کا نعرہ، یہ نعرہ بھی ہے، یہ نظریہ بھی ہے، یہ نظام زندگی بھی ہے، یہ نظام بندگی بھی ہے، یہ قبر کا بھی نور ہے، یہ معاشر کا بھی سرور ہے۔ اس کے اندر انسان کی پوری زندگی کا لاہ عمل موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ کائنات جل جلالہ نے ہمیں اس نعرے کی وراثت عطا فرمائی ہے۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پہ یہ بھی احسان ہے کہ آخری وقت انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، ورنہ کئی لوگ تھے جو میدان میں آ گئے کہ اس غازی کے وارث ہم ہیں۔ جب 60 لاکھ کا جنازہ دیکھا گیا تو کئی لوگوں کی رال ٹپکی، حالانکہ جب تحریک رہائی چل رہی تھی اس وقت وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، اس وقت وہ میدان میں نہیں آئے، اس وقت نکلے ہیں تو میاں ولی سرپوری جیسے سجادہ نشین نکلے ہیں، جو رات 25 جنوری کی تھی گزشتہ سال، اس وقت قید و بند کی صحبتوں میں، اگر ڈی چوک ہے تو ڈی چوک میں عاشقان رسول کے جھرمٹ میں ایک دن میں کئی پیغام پروگرام اس مشن کے لیے کیے، لیکن جب شہادت ہوئی وہ لوگ جن کا اس مسلک سے تعلق ہی نہیں تھا کراچی میں ریلی نکال رہے، لاہور میں نکال رہے، 60 لاکھ کے جنازے کو دیکھ کر دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ غازی ہمارے مسلک کی برکت سے بنا ہے یا ہمارے نظریے کی خیرات ہے، مگر ان کا یہ سلسلہ چل نہ سکا۔ جب وہ غازی کی تصویریں اٹھا کر کراچی کی شہراہوں پر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ممتاز قادری کا ہماری جماعت سے تعلق ہے، تو غازی ممتاز حسین کی روح نے ان کو جھنجھوڑا کہ صرف میری تصویر اٹھانے سے کام نہیں بنے گا، میرے والا نعرہ بھی لگانا پڑے گا۔ تو ماشاء اللہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں کل کی خبر نہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ اپنے اس عقیدے کی
कोताही की बुनियाद पर बिल्लाह उनको ये रास्ता छोड़ना पड़ा और खुद ब खुद वो चुप कर गए, वरना आज मुनाजरा ये होता, हम कहते गाजी हमारा है, उन्होंने क्या है था गाजी हमारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे ने कर दिया कि गाजी उन्हीं का है जो या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले हैं। ये नारा लगाने के लिए पहली शर्त यह है कि बंदे के सीने में अकीदा अहले सुन्नत हो, और उस अकीदे के लिहाज से हम जितने यहां बैठे हैं, हमारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा ये यकीन है कि अगरचे 14 सदियों का जमाना गुजर चुका है, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी अपनी कब्र पुरनूर में जिंदा और तबिंदा है और बेदार। हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा जिसका हो वो नारा लगा सकता, क्योंकि इसका मतलब है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं बार बार हाजिर हूं। तो जो खुद ही मौजूद ना हो उनके सामने हाजिर होने का हालत कैसे उठा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जो कि खत्म नबूवत के ताजदार हैं, आपको पता था हालात आएंगे, जमाना पूछेगा मेरे गुलामों से कि इतनी सदियां गुजर गई हैं, तुम्हारा तो नबी से राब्ता ही नहीं, तुम बताओ कि इस वक्त तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु की कब्र में सूरत हाल क्या है, कैफियत क्या है। टेक्नोलॉजी ये बयान नहीं कर सकती, बयान करना था तो जुबान रिसालत ने बयान करना था। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम खुद बयान करके गए कि जब कोई पूछेगा तो मेरे गुलाम मेरी हदीस पढ़ के उसको बताएंगे कि वो आज भी कब्र पुरनूर में हयात हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा है। जो वहां जाता है उस पर भी नजरें कर फरमाते हैं, और जो यहां से बुलाता है उसकी झोली भी मामूल फरमाते हैं। हदीस सही मुस्लिम में है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आपने से पहले एक पैगंबर की कब्र की जिंदगी को बयान कर दिया, ताकि कब्र में नबियों की जो हालत है मैं अपनी जुबान से बयान करूं, किसी के फतवे की मोहताज ना रहे, किसी मुफक्किर की फिक्र की मोहताज ना रहे। सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मेराज की रात मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, रही तो मूसा क़ाइमन युसल्ली फी कब्रिही, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब ये बात तो हर शख्स बता सकता है कि अगर सिर्फ रूह होती तो उठ न सकती, क्याम न कर सकती। जब तक जिस्म ना हो रूह खड़ी नहीं हो सकती, और अगर जिस्म हो रूह ना हो तो फिर बेजान जिस्म क्याम नहीं कर सकता। जिस्म भी हो रूह भी हो और बंदा सोया हुआ हो तो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह लफ्जों में ऐलान कर दिया कि वो अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, तो सरकार ने फरमा दिया कि रब का नबी कब्र में जाकर खड़ा भी होता है, सजदा भी करता है, क़याम भी है, रुकू भी है। तो वाज़ेह कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ रूह जिंदा नहीं, जिस्म भी है, जिस्म और रूह दोनों मौजूद हैं, और यूं नहीं कि जैसे सोए हुए हों बल्कि जाग रहे हैं और नमाज पढ़ रहे थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कैफियत यह है तो मूसा अलैहिस्सलाम के आका की जिंदगी गुंबद खजरा में कितनी शान वाली होगी। लिहाजा बिला वजह उम्मत झूम नहीं रही, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों पर। इसकी हकीकत है चला मदीना मुनव्वरा से है, इसकी शर्त सुन्नी सीना पूरा करता है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुन्न अबी दाऊद में है, निसाई में है, मुतअद्दिद हदीस की किताबों में मौजूद है। फरमा इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया नबियुल हय फुर्जा को। मैं टेक्स्ट हदीस का मतन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि बेशक अल्लाह जमीन पर हाजिर है, शरारत है कि किसी नबी के जिस्म को आज नहीं सकती। नबियुल हय सरकार फरमाते हैं कब्र में भी अल्लाह का नबी जिंदा होता है, युर्ज़क़ को उन्हें रिज़्क़ भी पहुंचाया जाता है। तो इस बुनियाद पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारा के लगाने की शर्त यह है कि वो लगाएगा जो अपने नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता, ताबिंदा मानता। यार किसी की बस की बात नहीं, लोगों की तो अकीदे की चादरें इतनी छोटी हैं
توحید بیان کریں تو رسالت نہیں کر سکتے، رسالت بیان کریں تو توحید بیان نہیں کر سکتے. ان کی چادر چھوٹی ہے، ایک طرف سے لیتے ہیں تو دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں. مبارک و سنی، تیری چادر یہاں سے لے کر لواء الحمد تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے حیات کا ذکر کر کے پھر سننے کی اپنی طاقت بھی بیان کی کہ میں کس کی سنوں گا، کس حد تک سنوں گا، کس وقت سنوں گا. سرکار فرماتے ہیں میرا دفتر تو بند ہوتا ہی نہیں، صدی جو بھی ہو، زمانہ جو بھی ہو، دن ہو رات ہو، شرق ہو غرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، میرا جو عاشق جس زمانے میں جہاں بیٹھ کر مجھے آواز دے گا میں خود ہی سنوں گا، خود ہی جواب ارشاد فرماؤں گا. یہ لفظ بھی صحیح مسلم میں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. نکرہ تحت النفی ہے اور گرامر کے لحاظ سے معنی یہ بنتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو اجمی ہو، گورا ہو کالا ہو، پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، بادشاہ ہو یا کوئی رعایا کا فرد ہو، بشرطے کہ ایماندار ہو، دنیا کے جس کونے میں، جس گھڑی میں، جس وقت بھی وہ مجھے سلام کہے گا میں خود سنوں گا، خود ہی جواب ارشاد فرماؤں گا. لہذا ہم اس کانفرنس میں اس نیت سے بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ 12:45 کا ٹائم ہو رہا ہے مگر ان کا دفتر ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اگرچہ فاصلہ بڑا ہے مگر ہم دور نہیں ہیں، سرکار کی نظروں کے نیچے بیٹھے ہیں. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت امت کو یہ نظریہ عطا کر دیا تھا. آپ سمجھتے تھے کہ لوگ بعد میں دوری کا بہانہ کریں گے. آج ویسٹ کے گماشتے کہنا شروع ہو گئے کہ تمہارا تو ان سے فاصلہ ہی بڑا ہے، وقت بھی 14 صدیوں کا گزر گیا، تمہاری نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی، اور پھر دور جہاں ہو تم اپنے آپ کو ان کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو کوئی اور گھر دیکھو، کوئی اور محبوب دیکھو، درمیان میں گیپ پڑا ہے. تو ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت بتاتی ہے کہ ہم تو ان کے سامنے یوں ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا امت کے اس مزاج کو پکا کرنے کے لیے ہے کہ ہم دور نہیں، ہم قریب ہیں. لبیک کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کی جو خوشبوئیں تھی ان کا روشن دان کھل جاتا ہے اور بندے کو قرب محسوس ہوتا ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تھا، مشکات شریف میں حدیث شریف موجود ہے، معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے اور سرکار ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے. تصور کرو مدینہ منورہ کے شہر سے جب سرکار باہر نکلے ہیں وہ پہاڑی آ گئی جہاں مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ پیغام دیا، یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. اے معاذ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تم واپس آؤ گے تو میرا وصال ہو چکا ہوگا، تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا. فبکا معاذ جشا. اس غیب کی خبر پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. وہ تو بڑی مشکل سے دل سنبھال کے جا رہے تھے چند مہینوں کے لیے، پتہ چلا ہمیشہ کے لیے درمیان میں جدائی آ جائے گی. وہ اتنا روئے کہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. سرکار نے چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا. اس موقع پر سرکار نے ایک جملہ فرمایا جو بظاہر دلاسا حضرت معاذ کے لیے تھا مگر خلاصہ قیامت تک کے عاشقوں کے لیے تھا. یہ لفظ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لذت ہے اس نعرے میں، چاشنی ہے، وہ شہد میں بھی مٹھاس نہیں جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں مٹھاس ہے، اور وہ چمبیلی میں بھی اور گلاب میں بھی خوشبو نہیں جو اس نعرے میں رب نے خوشبو رکھی ہے، اور وہ چاندنی چاند میں بھی نہیں جو اس نعرے کے اندر اللہ نے چاندنی رکھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا ان اول الناس بی المتقون من کانو ایسو کانو، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، من کانو جو بھی ہو ایسو کانو جہاں بھی ہو. اے معاذ وہ اور ہے
جو دور ہو کے دور ہوتے ہیں، ہماری یہ شان نہیں، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی میرے قریب ہے۔ بعض تم چلے جاؤ یمن میں، تم مجھ سے دور نہیں ہوگے، میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ عطا کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب منافقین نے ایک موقع پر اس عقیدے پر اعتراض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کانفرنس کا اہتمام فرمایا۔ تفسیر خازن میں الفاظ موجود ہیں، امام سدی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صبرہا فی الدین، قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے رب نے سب میرے سامنے کر دیے ہیں۔ اور ہمارے لیے خوشی ہے کہ اس وقت بھی سرکار کی نگاہ ہم پہ پڑی تھی، اور کیسے پڑی تھی؟ امتیاز سے پڑی تھی، کیونکہ پیش تو سب کیے گئے کھڑے اور کھوٹے، پیش تو سب کیے گئے گورے اور کالے، پیش تو سب کیے گئے جن کے دلوں میں اندھیرا تھا یا سویرا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او علم، تو مجھے رب نے علم دے دیا اسی وقت ہی کہ 15ویں کی صدی میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان میں سے کون ہوں گے آپ کے دیوانے۔ او علم، تو مجھے علم دیا گیا کس کس کا، کہ کون ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو ہضم نہ ہو سکی منافقوں کو، اعتراض انہوں نے کیا، کہتے زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد عربی علیہ السلام کا محض گمان ہے، حقیقت نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ دلیل دیکھو ان کمینوں کی، کہنے قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو کم از کم ہمیں تو جانتے ہوتے۔ ہم نے کلمہ زبان سے پڑھا، دل کفر میں ہے، ہم نماز پیچھے پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، ہمیں تو نکالتے نہیں ہے، اور دعوے یہ کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنی اس کمینگی کا اظہار کیا تو میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، منبر رکھا گیا، حمد اللہ واسنا علیہ، سرکار نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد یہ جملہ بولا، ما بال عوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے، ہوتے کون ہیں جو مجھے بے علمی کے دانے مارتے۔ حیثیت اپنی دیکھیں، رب دے رہا ہے میں لے رہا ہوں، یہ بیچ میں کہتے انہیں پتا نہیں۔ آپ نے چیلنج کر دیا، فرما واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ، خدا کی قسم ہے آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی غیر کی خبر پوچھ لو، میں بتائے بغیر نہیں اٹھوں گا، ہر خبر کا جواب یہی دے کے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جس چیز کی دلیل بیان ہو رہی ہے اس کا اظہار بھی اسی انداز میں کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اس اللہ۔ جوش کی دلیل بھی ہر وقت تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ جو انکار کرے دلیل سامنے دو، تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے دوبارہ آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب چیلنج کر دیا، اور نکرہ تحت النفی ہے، جو پوچھو میں بھی بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی صحابی ہیں، انہوں نے منافقوں کو ثابت کرنے کے لیے پوچھ لیا، من ابی، محبوب میرا باپ کون ہے؟ ابھی اعلان کا آج سے لے کر قیامت تک کی خبر کا۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ نماز روزے کے مسئلے کی بات ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں تم بہتر سمجھو یا صحابہ بہتر سمجھے؟ تو نماز روزے کی مسئلے کا پیریڈ نہیں تھا، غیب کی خبروں کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے پوچھا تو غیب پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، یہ نماز روزے کی بات نہیں تھی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ شان رسول علیہ السلام کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتے ہیں، کیونکہ سرکار نے تو فرمایا تھا آج سے لے کر قیامت تک کی پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے ماضی کی پوچھ لی، من ابھی میرا باپ کون ہے، یہ تو ماضی کی بات ہے کہ میں حقیقت میں بیٹا کس کا ہوں، کیونکہ لوگ ان کو تانے دیتے تھے
تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سوال پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تو مستقبل کا کہا تھا، تم ماضی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے جو سمجھا تھا کہ جو مستقبل کی دے سکتے ہیں وہ ماضی کی بھی دے سکتے ہیں، تو سرکار نے تصدیق کر دی، سرکار نے خبر دے دی کہ تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ آیت نازل ہو گئی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تمہیں غیب نہیں دیتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس مقام پر جو سرکار نے فرمایا تھا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، گرامر کے لحاظ سے نکرہ تحت النفی ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ اگر مجھ سے 10 سوال پوچھو گے تو 9 کا نہیں 10 کا ہی جواب دوں گا، اگر 10 پوچھو گے تو ایک کم 10 کا نہیں پورا 10 کا جواب دوں گا، 10,000 پوچھو گے تو ابھی سب جواب دوں گا، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب اتنا لمبا بنتا ہے، اگر ہم مہینہ بھر بھی کانفرنس کریں اس جملے کا معنی پورا نہیں ہوگا۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة، آج سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں بتاؤں گا۔ پھر آقا علیہ السلام کی اس فرمان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ قیامت تک کتنی بار سورج طلوع ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو کہ اس کی کرنیں کتنی چیزوں پہ پڑیں گی، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو قیامت تک چاند کتنی بار طلوع ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ اگر یہ پوچھو کہ اس کی چاندنی کتنی چیزوں پہ پڑے گی، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو قیامت تک بادل کتنی بار بنے گا، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو کہ بارش کتنی بار برسے گی، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو کہ ایک شہر میں کتنے کتنے ٹپکیں گے، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو کہ قیامت تک کتنا سبزہ اگے گا، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو کہ ہر درخت کے پتے کتنے ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو کہ ہر درخت کے پھول کتنے ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو ہر درخت کے پھل کتنے ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم یہ پوچھو قیامت تک گندم کوشوں کے دانے کتنے ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ اتنی بڑی غیب کی خبر کا منافقوں کے رد میں سرکار نے کر دیا۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ۔ تو مستقبل کی خبروں میں ممکنہ سوال یہ بھی ہو سکتا تھا، سرکار نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ اگر صحابہ پوچھتے محبوب یہ تو فرماؤ کہ قیامت تک ملک کتنے بنیں گے، تو یہ بھی موضوع کا سوال تھا، سرکار گنتی بتاتے۔ صحابہ پوچھتے محبوب ان کے نام کیا ہوں گے، تو پاکستان کا نام بھی ضرور آتا۔ اگر صحابہ پوچھتے فیما بینکم وبین الساعة کہ نبی اللہ کے محبوب جس کو پاکستان کہہ رہے ہو اس کے شہروں کا نام بھی لو، تو بچے کی منڈی کا نام بھی ضرور آتا۔ اگر صحابہ پوچھتے محبوب جس کو بچے کی کا نام بتایا ہے اس کے فلاں بازار میں فلاں رات کو جو بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے، تو ہر عاشق کا نام بھی ضرور آتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے ہم جس عقیدے پر بیٹھے ہیں وہ شروع سے چل کے آیا ہے، اور اس کی لطافت میں ہم یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ نعرہ ایسا مقبول نعرہ ہے کہ صرف انسانوں نے نہیں حیوانوں نے بھی لگایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو، اور ساتھ ہی بریلی کے تاجدار کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ کیا خوبصورت انداز تھا کہ جب خیبر فتح ہوا، البدایہ میں حدیث شریف موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ جانور پیش کیے گئے، ان میں ایک کالے رنگ کا گدھا تھا۔ سرکار عاشق کو پہچانتے ہیں وہ کسی روپ میں بھی ہو۔ فکلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس دراز گوش سے گدھے سے گفتگو کی،
آگے وہ بھی عربی بولنا شروع ہو گیا. صحابہ سن رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام سے اس نے گدھے نے کہا کہ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا. کہنے لگا کہ میں بڑا خاندانی گدھا ہوں اور ہماری اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ مجھ پہ صرف نبیوں نے میں اس جد اعلیٰ کی نسل سے ہوں کہ رب نے جس گدھے کی نسل سے مختلف صدیوں میں 60 گدھے پیدا کیے اور ان 60 گدھوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے. کہتا ہے لم یبقى من نسل جدی غیری، اس نسل سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا. دیکھیں گدھے کو بھی ختم نبوت کا پتہ ہے. آج جو کمینہ ختم نبوت کا غدار ہو اگر تم اسے گدھا کہو تو گدھا ناراض ہوگا. کس کمینے پر میرا نام لے رہے ہو؟ میں تو سرکار کو آخری نبی مانتا ہوں. اسے خیبر دیکھ لو البدایہ کے اندر موجود ہے. گدھے کا عقیدہ کیا تھا؟ کہتا لم یبقى من نسل جدی غیری، وہ میرے جد اعلیٰ کی نسل میں سے 60 گدھوں میں سے سوائے میرے کوئی باقی نہیں. باقی نبیوں کی خدمت کر کے چلے گئے. ولا من الانبیاء غیروں کا، اے محبوب نبیوں میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں. گدھا ہو کے یہ یقین رکھتا. ولا من الانبیاء غیروں کا، نبیوں میں آپ آخری ہیں. کہتا ہے میری عشق کی داستان بڑی طویل ہے. قد كنت اتوقعك ان تركبني، بائی چانس ملاقات نہیں ہوئی، میں تو کئی سالوں سے منتظر تھا، توقع کرتا تھا. قد كنت اتوقعك، یہ لفظ توقع جو آپ روزانہ بولتے ہو، توقع ہے وہ جلسے میں آئے گا، توقع ہے وہ کھانا کھائے گا، وہ لفظ توقع. اور ساتھ اس کو پاسٹ کانٹینیو یعنی ماضی استمراری کے ساتھ وہ دراز گوش بیان کر رہا تھا. اس نے اگر کبھی زندگی میں ایک بار بھی سرکار کو یاد کیا ہوتا ہم ممبروں پہ پھر بھی اس کی قصیدے پڑھتے، لیکن اس نے تو کمال کر دی. کہتا نبی میں آپ کی یاد میں تڑپتا رہا، توقع کرتا تھا کس چیز کی کہ وقت آئے گا رب آپ کو میری پشت پہ بٹھائے گا. دیکھو اس گدھے کا شوق آج ملا ہے سرکار سے. عشق بول رہا تھا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب یہ اپنی داستان بیان کی، اب اس سے اگلے حصے میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. چونکہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرا دینا آسان نہیں. پوری دنیا کے شیطان اس وقت ہمارے مقابلے میں ہیں، یہاں سے لے کر امریکی گٹروں تک، ان کے کیڑوں تک اور واشنگٹن کے شیطانوں تک، وہ سارے کے سارے ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف. جب گستاخانہ فلم دی تو اوباما بھونک رہا تھا. نیو یارک میں 67 میٹنگ تھی یونائٹڈ نیشن کی، پوری دنیا کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، اقوام متحدہ کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس نے اس وقت یہ گفتگو کی تھی. کہتا the majority of Americans like me they are Christian yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. اس نے کہا مسلمانوں تم ہمارے خلاف جلسے کر رہے ہو کہ گستاخانہ فلم کیوں بنی. کہنے لگا کہ اس ملک میں امریکہ میں ہم کرسچن اکثریت سے ہیں، اگر ہمارے ہی ملک میں کوئی شخص ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو اس نے کہا ہم برداشت کریں گے، ہم اسے گرفتار نہیں کریں گے. تم ہم سے کہتے ہو ہم تمہارے پیغمبر کے گستاخ کو مارے، ہم تو اپنے نبی کے گستاخ کو پکڑ نہیں سکتے. کہتا the answer is enshrined between our laws. ہمارے ملک کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتے ہیں، آزادی اظہار. مطلب کیا ہے کہ جو چاہے جس کے خلاف بھونکے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس نے اپنی مثال دے کے کہا میں امریکہ کا صدر ہوں، میرے خلاف بولا جا سکتا ہے، تو معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف کیوں نہیں بولا؟ ان مسلم حکمرانوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس بوجھنے کو کہتا کہ تم تو ان کے بلال کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے اور تم ان کے مقابلے میں اپنی مثال دے رہے. پوری دنیا میں غیر مسلم قوت ہے توہین رسالت
کا دھندا کروا رہی ہیں، جو توہین کرے اس نے اپنا ہیرو قرار دیتی ہے۔ اب ادھر امت مسلمہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو ہر اندھیرے سے ٹکرانا ہے، ہر یزید سے ٹکرانا ہے، ہاں وہ پاکستان کا کوئی یزید ہو یا امریکہ کا کوئی پلید ہو، ان پر یہ بات واضح کرنی ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے اندر برداشت پیدا کرو، صبر پیدا کرو، صبر ہمارا لفظ ہے، مانا انہوں نے اس کو غلط دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ برداشت کرو، کیا برداشت کرو؟ پانی نہ ملے برداشت کرو، نبی کی توہین ہو جائے برداشت کرو۔ ہم کہتے ہیں پانی نہ ہو برداشت، بجلی نہ ہو برداشت، آٹا نہ ہو برداشت، گھر نہ ہو برداشت، کپڑا نہ ہو برداشت، مگر ناموس مصطفیٰ کی توہین ہو یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کا فیصلہ، یہ اٹل حقیقت ہے۔ تو اب جس وقت سارے دشمن شیطانی قوتیں دبانا چاہتے ہیں عاشقوں کو، تو عاشقوں کے لیے ایک سلیبس ہے، اور اس کا ایک باب اس گدھے نے بھی بیان کیا تھا۔ کیا وفا ہے اس کی، کیا جذبہ ہے، کتنی غیرت ہے، کس انداز کی محبت ہے۔ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق میں آپ کا تھا مگر مالک میرا یہودی تھا، کیونکہ میں اس کے گھر میں باندھا ہوا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کہ جب بات کی جائے کہ کسی بدعقیدہ سے ہاتھ نہ لاؤ، کسی قادیانی سے کاروبار نہ کرو، تو کچھ کوئی کہتا ہے مجبوری پڑی ہے، کاروبار کی مجبوری ہے، برادری کی مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ اس گدھے کی حالت تو دیکھو، تم تو جہاں چاہو جا سکتے ہو، جس سے چاہو بول کے کہہ سکتے ہو، وہ رسی سے باندھا ہوا ہے یہودی کے گھر، لیکن اس نے اس مجبوری کو مجبوری نہیں سمجھا۔ اس کا کردار کہتا ہے قد کنت قبلک لرجل یہودی، محبوب تھا میں یہودی کا گدھا، عاشق میں آپ کا تھا، اور توقع مجھے تھی کہ آپ مجھ پہ ایک دن سواری کریں گے، تو میرے آقا میں نے اسی تیاری بڑی کی ہے۔ توقع تھی، یقین بھی نہیں تھا، امید تھی۔ ہمیں تو یقین ہے کہ معاشر کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیئیں گے انشاءاللہ۔ ادھر اس کو صرف توقع تھی، تو اس نے اس کی تیاری کتنی کی۔ کہنے لگا محبوب میں نے آج تک اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی، گدھا میں یہودی کا تھا مگر میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسان سارے ایک جیسے ہیں، اور بشریت کے میں نے الجھے ہوئے ہیں، ان کے بھی دعات ہمارے بھی دعات۔ بدا بھی بتا رہا تھا گدھا بھی کہ نبی کا پیکر اور ہے اور غیر نبی کی حیثیت اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، کہتا ہے قد کنت قبلک لرجل یہودی، تھا میں یہودی کا، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا۔ کہتا ہے قد کنت آثر بہ عمدا، وہ جب بھی مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا میں جان بوجھ کے پھسل کے اسے گرا دیتا تھا۔ دیکھو اس کا شوق، دیکھو اس کی وفا، اپنی پشت پہ پلید کو بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں سارے کہ گدھے ان کو طریقے بڑے آتے ہیں، مگر کچھ گدھے ستاتے ہیں کمہاروں کو اور کچھ بتاتے ہیں وفاداروں کو۔ قد کنت آثر بہ عمدا، میں جان بوجھ کے اس کو نیچے گراتا تھا، تو جب میں گراتا تھا تو مجھے اس پر چھٹی نہیں مل جاتی تھی۔ کہتا ہے میں نے اس پر بہت قیمت ادا کی۔ میرے نبی کان یجیء بدنی، جب میں اسے بٹھاتا نہیں تھا تو وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا، مجھے پانی نہیں پلاتا تھا، مجھے بھوکا رکھ رکھ کے پھر بیٹھتا تھا، میں پھر گرا دیتا تھا۔ میرے نبی میں نے بھوکیں کاٹی ہیں مگر میں نے بے وفائی نہیں کی۔ کہتا صرف بات یہاں نہیں رکی، کانا یضرب ظہری، وہ میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا۔ میرے نبی میں نے ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے پلید کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ کیا وفا ہے یہاں جانوروں کی۔ وہ کلمہ گو اور پھر پھسل جائے، اس کا اگر ایف آئی آر کٹے، تھانے میں جائے، ناشتہ نہ پہنچے تو وہ لیٹ جائے۔
گدھے نے بھوکے کاٹی، گدھے نے ڈنڈے کھائے، مگر پھر بھی بے وفائی نہیں کی، حالانکہ صرف توقع تھی کہ میری ملاقات ہوگی، وہ مجھ پہ بیٹھے گے۔ کیا انداز ہے اس سواری کا! اور یہ عشق پہنچا ہے کائنات میں ہر جگہ۔ مینا کا میدان ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، سامنے اونٹنیوں کی قطار ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے چھری پکڑی، فَأَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّدِهِنَّ يَبْدَأُ، ساری اونٹنیوں نے لائن توڑ دی، دوڑ کے سرکار کے قریب آ گئی، ہر ایک اپنی گردن دوسری سے آگے نکال رہی تھی تاکہ پہلے نمبر پہ نبی مجھ پہ چھری چلا دے۔ عشق اتنا جانوروں میں، اور یہ عقیدت ہے، عقیدہ بھی ہے۔ آج کچھ انسانوں کو پتہ نہیں رہا، وہ کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم۔ اس دور کی اونٹنیاں بھی عقیدہ بتا رہی تھی کہ لوگوں ہاتھ ہاتھ میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھو عید قربان کا وقت ہوتا ہے، قصاب چھری لے کے کھڑا ہوتا ہے، جانور بھاگتا ہے، اس کو پتا ہے چھری خطرناک چیز ہے، نکلتی ہے، اس کو پتا ہے، مگر قصاب کی چھری دیکھ کے بھاگتا ہے، رسالت مآب کی چھری دیکھ کے چومتا ہے۔ حالانکہ چھری وہ بھی لوہے کی ہے، چھری یہ بھی لوہے کی ہے۔ تو مینا کے میدان کی اونٹنیاں بھی بتا رہی تھی لوگوں یاد رکھنا، چھری اگرچہ لوہے کی ہے یہ بھی اور وہ بھی، مگر ہاتھ ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، قصاب کا ہاتھ اور ہوتا ہے، رسالت مآب کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ اب جس وقت اس دراز گوش نے اپنی داستان سنائی تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے سمیتک یافور، میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے۔ یافور نام رکھنے کے بعد حالانکہ وہ سامنے کھڑا تھا لیکن سرکار نے پیار سے بلایا، کیا فرمایا؟ یا یافور، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صدا تو جانوروں تک پہنچی، سرکار کی محبت، اور اس محبت کا یہ انداز کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر جانوروں نے بھی اس ترانے کو اپنا لیا۔ اللہ کا فضل ہے، صدیوں کی گزر جانے کے باوجود اگرچہ بڑے طوفان آئے، بڑی اندھیریاں آئی، لوگ عقیدے کی منڈیوں میں ریالوں کی عوض اپنے عقیدے بیچتے رہے، مبارک کو سنیو تم نے روکی سوکی کھائی ہے، عقیدے کی دولت بتائی ہے، اس واسطے آج تمہارے چہروں پہ بہار آئی ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی کشیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایٹ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب بازے عطائے مصطفیٰ ہے، آپ و دانہ اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اس نعرے کو جب زبان پہ کوئی لے آئے تو پھر تقاضے کیا، ذمہ داریاں کیا؟ میں مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام کرمانی نے بخاری شریف کی شرح میں اس نعرے کا مطلب لکھا کہ جب کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا، پر آپ سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے، اس واسطے کہ بے خبری میں نہیں سوچ کے نعرہ لگا۔ اپنے پیر و مرشد سے جو حلف اٹھاؤ ان کے سامنے وہ بھی نبھاؤ، تو جو حلف سرکار کے سامنے اٹھائے تو اس کو پھر ہر حال میں نبھانا۔ یہ حلف ملا ہمیں، شرطیں ہماری ہیں، اور وہ توڑ گئے دم فتنے سارے جنہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ تم تو تلبیہ کے ساتھ مشابہت کر رہے ہو، ادھر تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور ادھر تم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا سرکار کے دربار میں جب لگا
تو پتا چلا اطاعت دونوں ذاتوں کی ایک ہے. اطاعت رسول اطاعت خداوندی ہے، اور تلبیے کے لیے زمان بھی خاص ہے، مکان بھی خاص ہے. لبیک اللہم لبیک کا نعرہ ہر وقت کا نہیں، احرام کا ہے، پھر منا مزدلفہ عرفات کا ہے، عمرے اور حج کا ہے. اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ احرام نہ ہو پھر بھی ہے، حج نہ ہو پھر بھی ہے، عمرہ نہ ہو پھر بھی ہے. ہر وقت کے لیے یہ صدائے عام ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ شرک ہے، ان کے اپنے فتنے ان کے منہ پر اس بات کو روٹا کے واپس گئے. جس وقت یمن سعودی عرب جنگ شروع ہوتی ہے تو ان کے چیلے یہاں کہتے ہیں لبیک یا خادم الحرمین. میں کہتا ہوں جو لبیک خدا کے لیے تھا وہ لبیک خادم الحرمین کے لیے بھی بول رہے ہو. کہاں گی تمہاری توحید؟ تو فیصلہ حق نے کر دیا. میں کہتا ہوں تجھے تمہارا خادم الحرمین مبارک، ہمیں سرور کونین مبارک. اور جب یہ بولتے ہیں تو امام کرمانی کہتے ہیں معنی یہ ہے آنا مقیم علی طاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی اطاعت پہ ڈیرا لگا لیا، میں مقیم ہو گیا. اب مقیم کا لفظ تم سارے جانتے ہو. ہم آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، تم یہاں کے مقیم ہو. مقیم پکا یہاں ہے، مسافر آیا نہ گیا. تو نعرہ تب تم لگا رہے ہو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہہ رہے میرے نبی آپ کے دین کی خاطر میں عارضی نہیں آیا، میں پکا ہی آ گیا ہوں. آپ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کے نظام کے نفاذ کے لیے میں پکا آ گیا ہوں. اب جس وقت یہ آواز اپنے دل سے گونج رہی ہے اور کانوں تک زبانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کا پھر لحاظ بھی کرنا ہے کہ یہ دین جب بلائے، ایک طرف دین کی آواز ہے، دوسری طرف دکان کا وقت ہے، ایک طرف لبیک کا تقاضا ہے، دوسری طرف کاشتکاری کا وقت ہے، ایک طرف لبیک کا وعدہ ہے اور دوسری طرف اپنا آرام ہے. تو عاشقو لبیک کا تقاضا یہ ہے کہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی وقت ہو، جب بھی دین پر وقت آئے مشکل اور دین تقاضا کر رہا ہو گھروں سے نکلنے کا، ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ حملہ ہو رہا ہو، تو حلف اس نے نبھایا ہے جس نے سرکار کی عزت کے لیے سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو میدان میں پیش کیا ہے. حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اس زمانے کے ہیرو بنے کیونکہ انہوں نے لبیک کے تقاضے پورے کر دیے. جیل کی کوٹری میں بھی لبیک، آخری رات بھی لبیک. اس مشن کے لیے نکلے اور پھر واضح کر دیا. اور یہ سعادت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ہمارا ان پہ احسان نہیں. یاد رکھو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے گا. اب ایک وقت تھا ممتاز قادری کو کوئی جانتا نہیں تھا، ایک وقت ہے اب کوئی بھولتا نہیں ہے. ایک وقت تھا وہ امی کا پیارا تھا، اب وقت ہے کہ امت کا پیارا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ اپنے خاندان کی آنکھ کا تارا تھا، اب پورے جہان کی آنکھ کا تارا ہے. ایسا کس لیے ہوا؟ محبت ایجنسیوں نے نہیں پیدا کی، محبت کسی خطیب کی تقریروں نے نہیں پیدا کی. محبت کیوں آئی؟ محبت اپنے عرش سے نازل فرمائی. اس کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، قرآن میں ہے. اور اس کے وعدے کا منظر نظر آتا ہے. اب دیکھو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے کتنی صدیاں ہو گئی، محبت آج بھی دلوں میں ہے. حضرت غوث پاک کو کتنے سال ہو گئے، محبت آج بھی دلوں میں ہے. حضرت مجدد الفسانی کو کتنے سال ہو گئے، محبت آج بھی دلوں میں ہے. حضرت شیر ربانی کو کتنے سال ہو گئے، محبت آج بھی دلوں میں ہے. اور یہ آیت بات وضع کر رہی ہے کہ جن دلوں میں یہ پیار ہے وہ خوش ہوں کہ رب نے ان کے دلوں میں عرش کا تحفہ نازل فرمایا ہے. تو اسی آیت سے
ہمارے دیکھتے دیکھتے مضمون لکھا گیا، جب 60 لاکھ کا جنازہ، غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے میں 60 لاکھ افراد اکٹھے ہوئے، وقت کیسا تھا؟ میڈیا پہ پابندی تھی، ایجنسیوں نے گھٹن کا ماحول بنایا ہوا تھا کہ کوئی ممتاز کا نام نہ لے۔ وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے 60 لاکھ کو اکٹھا کر دیا؟ بڑے بڑے بادشاہ گئے، بڑے بڑے اقتدار والے گئے، کہیں جنازہ اس انداز میں نظر نہ آیا۔ اور تو اور رہا، حرم میں بیٹھے عبد الرحمن سدیس کو بھی یہ جملہ بولنا پڑا، لم یشہد تاریخ العالم مثل هذه الجنازہ، کہ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جنازہ کس کبھی نہیں ہوا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ تمہارے بھی بڑے بڑے ہیں، اقتدار بھی تھا، کسی خادم الحرمین کے جنازے پر اس کا کوئی 10واں حصہ اکٹھا ہو جاتا۔ تم بڑے بڑے مجدد اور مجتہد لیے پھرتے ہو اور دعویٰ ہے حق ہونے کا، تو کیوں اس سے 10واں حصہ بھی لوگ تم اکٹھے نہ کر سکے؟ تو میں نے کہا ممتاز کا جنازہ ہی بڑا نہیں، ممتاز کا نظریہ بھی بڑا ہے۔ اب محبت رب نے نازل کی تو پھر ممتاز سے پیار کرنے والے رب کا شکر ادا کریں۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ سینہ رکھتے ہیں کہ جس میں عرش سے تازہ تازہ اترا ہوا تحفہ موجود ہے۔ حضرت غوث پاک کے پیار کا تحفہ، حضرت داتا گنج بخش حضری سے پیار کا تحفہ عرش سے اترا ہوا آیا ہے، لیکن یہ جو تازہ تازہ تحفہ دل میں پیار کا آیا ہے، یہ ممتاز حسین قادری کا پیار ہے اور حق کی روشنی میں ہے۔ اس بات سے لیڈروں کے نعرے لگتے ہیں، سیاسی مدعیان سیاست کے، وہاں نعرے کے پیچھے کہیں پرمٹ ہے، کہیں پلاٹ ہے، کہیں پلیٹ ہے، کہیں لفافہ ہے عیدی کا، کہیں آٹے کا توڑا ہے، تو پھر لیڈروں کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہم جان نثار بے شمار، پر ممتاز کے جو بے شمار جان نثار بول رہے ہیں، ان کی تو ممتاز سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، بات بھی نہیں ہوئی، نہ ممتاز نے بھرتی کروایا، نہ ممتاز نے کوئی پلاٹ لے کے دیا، نہ ممتاز نے پرمٹ بنوا کے دیا، نہ ممتاز نے آٹے کا توڑا بھیجا، نہ عیدی کا لفافہ آیا۔ یہ پھر بھی جو بول رہا ہے تو پتا چلا یہ نعرہ رب کی قدرت نے لگوا دیا ہے۔ یہ محبت جب آئی تو پھر فیصلہ بھی آیا تھا۔ ہم نے تحریک رہائی کے دوران یہ کہا تھا کہ ممتاز قادری کے اس ایکشن کا فیصلہ قرآن میں ہے کہ جب ممتاز کی محبت امت کے سینوں میں آئی ہے اور بے شک آئی ہے، سب کوئی ہر کوئی مانتا ہے، حالانکہ بڑے بڑے علم کے دعوے دار روکنے پر تھے، 13 گھنٹے کی تقریریں کر کے کہہ رہے تھے یہ دہشت گرد ہے، یہ قاتل ہے، مگر محبت پھر بھی سینوں میں آ گئی، ان کی دانشوری روک نہ سکی۔ تو یہ محبت آئی ہے تو یہ آپ کی کس شرط پر ہے؟ قرآن کہتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو پھر محبت آتی ہے۔ تو کس عمل کے بعد محبت آئی ہے؟ شیطان تاثیر کو مارنے کے بعد محبت آئی ہے۔ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، اب کوئی بھولتا نہیں ہے، تو پھر قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ ممتاز قادری نے جو شیطان کو مارا ہے، رب کے قرآن کی روشنی میں یہ عمل صالح قرار پایا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ ہمیں ممتاز کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ ہم اعتراف کرتے ہیں وہ بازی لے گیا، ہم جلسے کرتے رہ گئے، وہ عمل کے میدان میں آگے گزر گیا، اور میری 11,000 تقریریں ویسٹ کے شیطانوں تک وہ میسج نہ دے پائیں جو ممتاز کی چند گولیوں نے دے دیا۔ اور یہ مقام ایسا ہے جہاں پرواز ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری جب دیکھا علم الدین شہید کے جنازے کو تو قدم چومنے لگے، تو مریدین نے کہا سر چوم لو، کہا نہیں، اس کے قدم چومتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے نانا جی کی عزت پہ پہرے دے کے آیا ہے۔ کہا مجھے کبھی حسد نہیں کسی سے ہوا کہ اسے بڑی سیٹ کیوں ملی، اور میں رشک بھی نہیں کرتا ہم کسی پہ کہ کوئی وزیر اعظم کیوں بنا، کوئی صدر کیوں بنا۔ کہا مجھے آج پہلی مرتبہ اس چارپائی پہ لیٹنے والے پہ رشک آ رہا ہے، کاش اس کی جگہ میں لیٹا ہوتا۔ تو یہ مقام ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے رشک کرتے ہیں۔ ارے ہم واپس لوٹ کے اگر صحابہ کی تاریخ کو دیکھیں
تو بدر کا موقع تھا، صحابہ بدر میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، شبینہ مرہ میں توہین ہو گئی، اور ایک نبینہ سے ابھی پیچھے تھے، نام حضرت عمیر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جس رات سرکار واپس آئیں گے میں اسماء بنت مروان عورت کا سر اتار کے پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ نظر مان لی کہ جس میں اب گنجائش ہی نہیں رہی پوچھنے کی کہ اگر کوئی یوں کہے تو کیا ہوتا ہے، اگر ایسا کرے تو کرنا کیا ہوتا ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، یہ نوبت ہی نہ رہی۔ کہا میں خود اس کو قتل کر کے پھر خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پتا چلا کہ سرکار آج تشریف لا رہے ہیں، بہانے کرنے ہو تو آنکھیں ہی نہیں تھی، کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ پہرا تو ضرور دیتا، مگر میری تو آنکھیں نہ تھی، میں کیا کر سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈرتا ہے رب رستے خود ہی بنا دیتا ہے۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمیر گھر سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ کے ساتھ بستی ہے جہاں اسماء بنت مروان گستاخ رہتی ہے، جس گھر میں تھی وہاں مرد بھی ہیں، رات کا سناٹا ہے۔ عاشق اور غازی میں، غازی اور جو دہشت گرد ہے اس میں شروع میں ہی فرق ہے۔ اگر دہشت گردی کرنی ہوتی تو حضرت عمیر نبینہ تھے، چھڑا ہاتھ میں تھا، تلوار پاس تھی، سب چارپائیوں پہ لیٹے ہوں کہ ایک ایک مار دیتے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا مارنا اس سے ہے جس نے ہوئی۔ اب آنکھیں نہیں پہچانے کیسے، تو آواز دے کر پہچان کہ وہ بولے گی تو میں پہچانوں گا۔ عقل کہہ رہی تھی بولے گی تو تم بولو گے، وہ بولے گی، سب جاگ جائیں گے اور تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو غازی نے کہا میں دہشت گردی نہیں کروں گا، میں جہاد کروں گا۔ دہشت گرد بزدل ہوتا ہے، غازی دلیر ہوتا ہے۔ حضرت عمیر نے آواز دی، عورت کو پہچانا، اس کی چارپائی پر گئے، تلوار مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو نماز فجر کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو حضرت عمیر سامنے کھڑے تھے، فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان، اے عمیر کہ اسماء بنت مروان کو قتل کر آئے ہو؟ حضرت عمیر خوش ہوئے کہ جن کی ڈیوٹی کے لیے دلایا وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ اب انہوں نے سوال کر لیا۔ اس میں ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے کیس کی ساری داستان اور فیصلہ اس اگلے جملے میں موجود ہے۔ کہتے ہیں مجھے حوصلہ ہوا، میں ڈر رہا تھا کہ سرکار سے میں نے پوچھا ہی نہیں، اتنا بڑا کام کرایا ہوں، ہو سکتا ہے اب اس کے قبیلے سے لڑائی شروع ہو جائے تو سرکار ناراض ہوں گے کہ کیوں تو نے ایسا کیا۔ کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے جب سرکار نے خود فرمایا کہ قتل کر آئے ہو تو مجھے حوصلہ ہو گیا کہ سرکار کو پتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حل اخطا، تو میرے نبی کیا میں نے کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی اس کام میں؟ سرکار نے جواب دیا ما اخطاتا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بل نصرت اللہ ورسولہ، تم نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے رسول کی بھی مدد کی ہے۔ رب کی مدد اس لیے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے میرے محبوب جو توہین کرے گا آپ کی، آپ کوئی رنج نہ کرے، اس کی چمڑی میں آپ اتاروں گا، میں کافی ہوں، میں کافی ہوں۔ اور رب نے ذمہ اپنے لیا، ڈیوٹی محبوب کے غلاموں کی لگا دی ہے۔ اب اس کا کوئی آیت کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ جب رب کافی ہے تو ہم کچھ نہ کریں، یقیناً کافی ہے، مگر اس نے دوسری جگہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم آپ کریں گے۔ تو کیا امت نے یہ سمجھا کہ ہم حافظ نہ بنے؟ رب نے کہا حفاظت ہم آپ کریں گے، امت سے حفاظت کر کے دکھائی، اور امت نے سمجھا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، گلی گلی میں حافظ بن گئے، مدرسے بند نہیں ہوئے کہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت رب نے ذمہ لی، ڈیوٹی غلاموں کی ہے، ایسے صاحب قرآن کی حفاظت بھی ذمہ رب نے لی، ڈیوٹی غلاموں کی لگا دی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بل نصرت اللہ ورسولہ، اور ساتھ یہ جملہ بھی ایڈ کر دیا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی عمیر، جس نے تازہ تازہ جنتی کا دیدار کرنا ہو وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے۔ صحابہ حیران رہ گئے، بدر سے وہ انعام لے کے آئے تھے کہ جو بہت بڑے انعامات۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدر والوں رب نے تمہیں جان کے دیکھا ہے،
جھانک کے وہ دیکھتا ہے جیسے ویسے نظر نہ آئے، تو رب کو تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ کہا یعنی تم سے پیار اتنا ہے رب کا کہ اس نے بڑے اہتمام سے تمہیں دیکھا ہے اور ساتھ اعلان بھی کر دیا ہے، اے معلوم آشے تم بدر والو اب جو بھی کرتے رہو جنت تمہاری کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا انعام بدر والے لے کے آئے تھے، لیکن جب سرکار نے فرمایا حضرت عمیر کے بارے میں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى عمیر، جب یہ لفظ بولے میرے نبی علیہ السلام نے اور تو اور رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رشک آ گیا۔ کیا بولتے ہیں؟ تاریخی جملہ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں تسرع فی طاعت اللہ وانہ اعمی، ترجمہ ہے لوگوں دیکھو نابینا ہو کے بازی لے گیا۔ یہاں سے پھر جملے بنے کہ ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، اوانا دا منڈا بازی لے گیا، نابینا ہو کے بازی لے گیا۔ تسرع فی طاعت اللہ، اللہ کی بندگی میں کتنا آگے گھس گیا ہے، اللہ کی بندگی میں کہاں نکل گیا۔ انہ اعمی ہے نابینا، نابینا ہو کے اتنا آگے نکل گیا۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ یہ ہے وہ جنگ جس میں پیچھے رہ گئے ہم، غازی ممتاز بازی لے گئے۔ اور سرکار نے جب یہ سنا تسرع فی طاعت اللہ وانہ اعمی، کہ حضرت عمر کہتے ہیں نابینا ہو کے بازی لے گیا، حالانکہ نابینا کہنے میں ان کا مقصد کوئی توہین نہیں تھی، تعیین تھی اور تعجب تھا۔ دیکھو آزاد صحیح ہو تو بندہ آگے گزرتا ہے، یہ تو نابینا ہو کے بھی کتنا آگے گزر گیا۔ لیکن جب کوئی یہ کردار ادا کرتا ہے تو اس کی شان اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ سرکار نے حضرت عمر جیسے انسان کو روک دیا، فرمایا اس کو نابینا نہ کہو، یہ تو آنکھوں والا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم سے ممتاز قادری کے خلاف کوئی بولے تو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعارف بدل گیا۔ گستاخ کو مارنے کے بعد اس کا انداز اور مقام بدل گیا، وہ بازی لے گیا ہم سے۔ لیکن ہم یہ سعادت سمجھتے ہیں اللہ کا فضل کہ اس کو پہچاننے میں ہمیں دیر نہ لگی۔ اللہ کے فضل سے اس وقت جب چند گنتی کی آوازیں بلند ہونے لگی، اس وقت پہلے 4 گھنٹہ عقیدہ اس میں ناموس رسالت سیمینار میں 4 گھنٹے کے قائل دیے، ججز وکلا ہزاروں لوگوں کے سامنے کہ غازی ممتاز حسین قادری دہشت گرد نہیں ہیرو ہے۔ پھر جب 13.5 گھنٹے ایک سکالر نے تقریر کی کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ قاتل ہے، ہم نے عشق رسول علیہ السلام سیمینار میں 6.5 گھنٹے میں اس کی یوں بولتی بند کی کہ آج تک وہ ہماری ایک دلیل کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ٹی وی کے کئی مچھر اور کئی چھپکلیاں جو بیٹھ کر اپنی طرف سے یہ رٹ لگا رہے تھے لوگ غازی ممتاز حسین قادری کے خلاف، وہ دیگ نما مولوی ہو یا دوسرے، ہم نے چینلوں پر بیٹھ کر ان کے ایک ایک جملے کا لائیو جواب دیا، پریس کانفرنس کی۔ اور یہ احسان نہیں تھا، یہ رب کا شکر ہے کہ اس ڈیوٹی کے لیے ہمیں اس نے منتخب کر لیا، اور یہ عظیم مشائخ کو رب نے چن لیا کہ یہ اس سرپرستی فرمانے لگے۔ قافلہ چلنے لگا، وہ چند لوگوں کا قافلہ جو چلا تھا، اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو قبولیت عطا کی۔ ہمیں گولیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے مشکل حالات آئے، بہت بڑے بہت اندھیر قسم کے منصوبے لوگوں کے ہمارے خلاف چلے، بڑے بڑے چینلوں سے پروگرام بند ہو گئے۔ ڈان نیوز پہ رمضان شریف میں میرا پیغام لائیو چل رہا تھا، روزانہ فجر کا پروگرام، ایک دن 5 منٹ لائیو گفتگو کر دی ممتاز حسین قادری کے بارے میں، اور چینل پورے یورپ میں سنا جا رہا تھا۔ ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، ہمیں نوٹس آ گیا کہ تمہارا ڈان پہ پروگرام بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا ڈان بند ہو جائے کوئی بات نہیں، ایمان تو کھلا رہے۔ سما نیوز، ایکسپریس، ان سب سے ہمارے پروگرام بند ہوئے، مختلف ضلعوں میں حد بندیاں، زبان بندیاں اور داخلہ بندیاں ہوئی۔ 48 گھنٹوں تک ہمارے محاصرے ہوئے، سرچ آپریشن ہوئے، گھروں کے اندر فوج، پولیس اور
لیڈی پولیس داخل کی گئی، لیکن یہ رب کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی، اور آج بھی مسکرا کے کہتے ہیں جو ہم نے اس وقت گھٹن کے ماحول میں ایک ادا اختیار کی تھی، بل لا کر وہی گلشن کی زبان ٹھہری ہے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا اگر ہم باقی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ یہ 1 اکتوبر کو بھی میں نے مینار پاکستان پہ کہا تھا، اور غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں آغاز میں یہ میں نے کہہ دیا تھا، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے بہتر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری، میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری۔ جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کی تحریک چل رہی تھی، ہم نے اس وقت ایک حوالہ پیش کیا تھا۔ آج دیکھو عرس کا موقع تھا، حکومت نے وہ شرمناک کھیل کیا، کتنے علماء و مشائخ کو گرفتار کیا، کتنے قافلے، ہزاروں کارکن ان کو روکا گیا، تھانوں کے اندر بند کیا گیا، بسیں روک لی گئی۔ غازی ممتاز حسین قادری کی قبر سے بھی حکومت کانپ رہی ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا جب ابھی تحریک چل رہی تھی، ایک حوالہ پیش کیا تھا فتح الباری شرح بخاری کا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے مشرک آقا تشدد کر رہے تھے، سارے کافر مل کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد ہو رہا تھا اور حضرت برقہ بن نوفل کا وہاں سے گزر ہوا۔ برقہ بن نوفل لاغر تھے، نہایت بوڑھے تھے، ہاتھ نہیں روک سکتے تھے ان کافروں کا، لیکن انہوں نے ایک دھمکی دی۔ دھمکی کیا تھی؟ کہنے لگے واللہ لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا، خدا کی قسم باز آ جاؤ، اے مکہ کے مشرکو، بلال کو مت شہید کرنا، اس کی قبر بھی تم پہ بھاری ہوگی۔ لأتخذنہ حنانا، اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو میں بلال کی قبر کو حنان بنا لوں گا۔ امام ابن الاسیر جزری نے اس کا معنی کیا، کیا دھمکی تھی؟ کہہ رہے حنان کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے اتمسو بہ کما یتمسو بقبور الصالحین، کہ بلال کی قبر کو میں ہاتھ لگا لگا کے چوموں گا۔ فیکون عارا علیکم، مکہ کے مشرکو تم پانی میں بے شرمی میں تم ڈوب مرو گے، دنیا تم پہ لعنت کرے گی، کیسے کمینے ہو، کتنا عظیم بندہ شہید کیا کہ جس کی قبر سے بھی دنیا اتنا پیار کرتی ہے کہ اس سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، قیامت تک دنیا تم سے نفرت کرے گی کہ تم نے کیسے عظیم کو شہید کیا۔ تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ باز آ جاؤ حکمرانوں، اگر تم نے چھیڑا ممتاز حسین قادری کو تمہاری نسلوں پہ بھی لوگ تھوکتے رہیں گے، تمہیں زمین میں جگہ نہیں ملے گی، تم نفرت کا حوالہ بن جاؤ گے۔ ابھی پاناما لیکس اور کیا کیا ہو رہا ہے اور ابھی کیا کیا ہوگا۔ اب غازی ممتاز حسین قادری کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ افسوس کہ مکہ کے مشرک تم دھمکی سے ڈر گئے، انہوں نے حضرت بلال کو شہید نہیں کیا، لیکن انہوں نے حضرت ممتاز حسین قادری کو شہید کر دیا۔ لیکن کر کے یاد رکھیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ممتاز تو ہمیشہ اسلام آباد میں ڈیرا لگا بیٹھا ہے، باقی کوئی آئے گا کوئی جائے گا، اور اب ممتاز کی قبر کی طرف صبح و شام قافلے جاتے ہیں، لوگ سلام کرنے جاتے ہیں، ہوائیں عقیدت سے چومنے جاتی ہیں۔ اب قافلے پڑتے ہیں ممتاز حسین قادری کی طرف تو نفرتیں بڑھتی ہیں ان یزیدی حکمرانوں کی طرف، ادھر عقیدت ہے ادھر نفرت ہے۔ ممتاز کی قبر بھی ان کے لیے ہیبت ہے، ممتاز قادری کی قبر کا بھی ان پہ روب ہے، اور دن بدن وہ روب بڑھتا جائے گا، اس واسطے کہ جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے سب کچھ کیا ہے،
اللہ اسے قیامت تک اور بعد بھی رونقیں ہی عطا فرماتا جائے گا۔ اس بنیاد پر حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ اپنا کردار ادا کر گئے۔ اب ڈیوٹی ہماری، وہ آخری رات بھی کہہ رہے تھے ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جان دے رہا ہوں اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے میں منتظر رہوں گا۔ اب یہ پلیٹ فارم کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم، یہ ممتاز حسین قادری کے فیض کا پلیٹ فارم، امت میں بیداری آئی ہے ممتاز قادری کی شہادت کی وجہ سے، ان کے روشن کردار کی وجہ سے۔ اب اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ سائے سنی پھولوں کے گلدستے اس میں اکٹھے کرنے ہیں، ساری خانقاہوں سے، ساری تنظیمات سے، ساری سنت کو اکٹھا کرے۔ سنی جس انداز میں اتحاد اور اتفاق سے آگے بڑھیں گے وہ دن دور نہیں، جو نعرہ اس بازار میں لگ رہا ہے انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی لگ رہا ہوگا۔ اس عظیم مشن کے لیے کہ اسلام کو ہم محفوظ کریں، ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کی پاسبانی کے لیے، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی حکمرانی کے لیے، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے، اس ملک کو دہشت گردی سے محفوظ کرنے کے لیے، تحفظ ناموس رسالت 295C کی حفاظت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان لاکھوں افراد 1 اپریل کو داتا کے دیش لاہور پہنچیں گے اور اسلام زندہ باد کانفرنس میں شرکت کر کے یہ واضح کریں گے کہ غازی کا قافلہ رکا نہیں، غازی کا قافلہ آج بھی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو 1 اپریل کو اسلام زندہ باد کانفرنس اور 8ویں عقیدہ توحید سیمینار میں شرکت کی میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ پہنچیں گے وہاں پہ؟ 1 اپریل کو مینار پاکستان، 1 اپریل کو اسلام زندہ باد کانفرنس کے لیے آپ نے لاہور پہنچنا ہے اور اس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں کا محور بنانا ہے۔ پاکستان سنی تحریک ہو، تحریک صراط مستقیم ہو، ہم ساری سنی تنظیمات کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے اندر ہم نے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے اور یہ بزرگ شخصیات بر صغیر کا کتنا بڑا آستانہ ہے شرق پور شریف، وہاں کے سجادہ نشین میاں ولید احمد شرق پوری آج نہیں، یہ 2011 سے پہلے بھی ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ اور جب یہ گورنر کا قصہ چل رہا تھا، حضرت کے والد محترم حضرت میاں خلیل احمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے گورنر ہاؤس کا چکر لگایا جب یہ شور مچا تھا کہ گورنر آسیہ ملونہ کی حمایت میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور اس ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے قانون کو قانون کہتا ہے۔ تو حضرت میاں خلیل احمد شرق پوری کی تقریر میں نے خود اپنے کانوں سے سنی شرق پور شریف کے سٹیج سے۔ آپ نے فرمایا ممتاز قادری اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے ہاتھ چوموں، اور اس وقت جب کردار ادا ہونا تھا اس سے پہلے گورنر ہاؤس کے گرد چکر لگا کے آپ نے کہا خبر دے دی کہ گورنر کا کام ہو گیا ہے، اور وہ جو انتخاب تھا غازی ممتاز حسین قادری شہید کا، ولیوں کا انتخاب تھا جو خود انہوں نے ایک خواب میں بیان کیا ہے۔ تو یہ عظیم ہستیاں، یہ آستانے، یہ اس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہے، اور ان سے منسلک لوگ پہلے بھی اس کردار میں شامل تھے، انشاءاللہ اب بھی آگے بڑھیں گے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روح ہمیں مل جائے گی، جو پسند کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول دیں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ سارے جھوٹے مدعیان سیاست اور سب کے لیے ایک ایک بار کہہ رہا ہوں، ان بڑی پارٹیوں کے لیے انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں۔
اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق کو صبح سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا یہ شوق ہے کہ قبلہ میاں صاحب بھی چند کلمات سے معزوز فرمائے اور اس کے بعد پھر صدارتی دعا انشاءاللہ. چند ماشاءاللہ ساڑھے بڑے شوق سے بیٹھے ہیں. قبلہ میاں صاحب خطاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے